बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस खान और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नवीदुर्रहमान साहब। एडवोकेट भी हैं और इसके साथ साथ सूबाई नायब सदर भी हैं KPK के नून लीग की तरफ से। सबसे पहले हम इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें टाइम देने का। सबसे पहले हमारे नाजरीन को अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दें, उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं। तारुफ तो इतना मैं करूँगा कि मेरा नाम नवीदुर्रहमान चुगताई है। पेशे के लिहाज से मैं वकील हूँ और सूबाई नायब सदर हूँ। 6 साल तक मैं डिस्ट्रिक्ट चतराल का अपर लोअर का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ और आजकल मैं सूबाई नायब सदर हूँ। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि तालीम के हवाले से भी बताइएगा कि आपकी तालीम कितनी है और पैदाइश कहाँ हुई है? मैंने MA पॉलिटिकल साइंस की हुई है और इसके साथ मैंने LLB की हुई है। मैं वकालत से वाबस्ता हूँ। सर, नून लीग में शमूलियत हुए कितना टाइम हो चुका है और वहाँ पर जो आप कौन कौन से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं? मैडम, जब मेरी उम्र 8 साल थी तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे। तो उन्होंने चतराल का दौरा किया तो उस मौके पर द्रोश जब आए तो मेरा रिश्तेदार जो था शहज़ादा मोहिद्दीन, आजकल वो वफ़ात हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फ़रमाए। आमीन। उन्होंने मेरे हाथों से उन्हें गुलदस्ता दिया था। तो उस वक़्त से मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम लीग से बना। जब मियाँ साहब जिला वतन हुए तो उस दौरान जो मेरे रिश्तेदार थे शहज़ादा मोहिद्दीन, वो तो छोड़ के हम ख़याल चला गया, लेकिन फिर भी हम मियाँ साहब के साथ वाबस्ता रहे। हमने उनसे बेवफ़ाई नहीं की, 2002 में भी, 2008 में भी। और मेरा बहनोई जो था फजल रहीम एडवोकेट, मियाँ साहब की पार्टी टिकट पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वोट उसे कम पड़े, लेकिन फिर भी मियाँ साहब का नाम ज़िंदा रखा उन्होंने। सर, ऐसी क्या बात आपने जैसे बताया कि उस वक्त आपने उनको गुलदस्ता अपने हाथों से दिया था, उसके बाद से आप नून लीग में हैं, तो ऐसी क्या उनकी बात आपको अच्छी लगी या क्या ऐसा उनकी ऐसी क्या जेस्चर था जिसकी वजह से आप इतने इम्प्रेस हुए कि आप स्टिल जो है नून लीग के साथ जी वाबस्ता हैं? मैडम, वो खुश अखलाक बंदे हैं। उस वक़्त तो मुझे सिर्फ उसका अखलाक नज़र आया, लेकिन बाद अज़ां उसकी क्रेडिबिलिटी भी मुझे नज़र आई। जब मेरी मुलाकात उनसे हुई, जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने, उनके काम देखकर जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया, तो वो उन सारे वो जो उनकी कारकर्दगी है, उनसे मैं मुतासिर होकर मैं मुस्लिम लीग नून लीग के साथ वाबस्ता रहने को और स्टिल गनीमत जाना। आगे भी आप उन्हीं के साथ रहना जी चाहते हैं? इंशाअल्लाह। अच्छा, बेसिकली आपका ताल्लुक चित्राल से है, चतराल से। ठीक है। तो वहाँ पर चित्राल में कितनी तरक्की नून लीग ने की है और अभी वहाँ पे क्या हालात हैं, ज़रा उसके बारे में भी बताइए। नून लीग ने तो तरक्की नहीं की है, अलबत्ता तरक्याती काम हमने बहुत कराए हैं चतराल के लिए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने लवारी टनल बनवाया, अगरचे मुशर्रफ के दौर में उस पर काम का आगाज़ हुआ था। 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुशर्रफ के दौर में लगे थे। बाद अज़ां पीपल्स पार्टी का दौर आया तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया चतराल के लिए। 5 सालों में उधर काम बंद पड़ा था। तो बाद अज़ां जब हमारी हुकूमत आ गई 2013 से लेकर 2017 तक, मियाँ साहब 2017 तक वज़ीर-ए-आज़म रहे। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 28-29 अरब रुपए देकर लवारी टनल बनवाया। फिर उसके बाद गोलन गोल पावर प्रोजेक्ट, उस पे भी काम बंद पड़ा था, वो भी पूरे करवाए 29 अरब रुपए देकर। फिर ज़िलज़िला ज़दगान के लिए हमने 2 अरब 50 करोड़ रुपए दे दिए पार्टी की उसकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से, जब मियाँ साहब की हुकूमत थी। सैलाब ज़दगान के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए। इसके अलावा जो है गैस प्लांट उधर वो किया गया, उसकी मंजूरी हुई। फिर इसके अलावा रोड बनवाए, रोडों की मंजूरी हुई, वो चतराल टू शंदूर रोड, इसके अलावा चकदरा टू चतराल, ये सारे मंजूर शुदा प्रोजेक्ट थे। लेकिन PTI की जब हुकूमत आई तो वो सारे काम बंद पड़े थे। लेकिन इंशाअल्लाह उस पे काम जारी होगा। ये होगा या हो रहा है? अभी होगा इंशाअल्लाह। अभी मतलब थोड़ा अभी बहुत जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स के नाम लिए ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुए? नहीं, लवारी टनल मुकम्मल हुआ है, गोलन गोल पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है, और ये जो गैस प्लांट जो मंजूर हुआ था, अभी तक वो ज़मीन हमें इनायत नहीं की गई थी KP गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन
وہ بھی اس پہ بھی کام کمپلیٹ ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ شہباز شریف صاحب وہ بھی کر لیں گے. اور اس کے علاوہ اچھا، جو روڈس ہیں کب کریں گے؟ ابھی انشاءاللہ شندور کے موقع پہ ہم نے انہیں انوائٹ کیا ہوا ہے، وہ ضرور آئیں گے. چترال کے جو بچے کچے کام ہیں انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہوں گے. آپ پر امید ہیں کہ وہ جو ہے ہو جائیں گے کام؟ بالکل بالکل. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ ووٹ کے حساب سے دیکھیں، جی 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 ٹھیک ہے، تو پھر کیوں نون لیگ کو اس قدر ووٹ نہیں ملتے جی جی جتنے آپ اگر پی ٹی آئی کو کہہ لیں تو ان کو زیادہ ملتے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہے اگر اتنا زیادہ کام انہوں نے کروا لیے ہیں نون لیگ؟ یہ صرف اس کے پہلو جو ہیں وہ ہزاروں ہیں، وجوہات جو ہیں اس کے ہزاروں ہیں، لیکن البتہ یہ پروپیگنڈے کی سیاست جو ہے نا ہمارے صوبے کو یہ ختم کر کے رہے گی، یہ مجھے لگ رہا ہے. پروپیگنڈے کی وجہ سے اور جو ان کی کارکردگی اگر ہم دیکھیں صوبے میں ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. باوجود اس کے پختون لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں، اپنے اس کے جو کام ان کے فوائد کے ہوتے ہیں وہ اس پہ نہیں جاتے. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جذبات میں آ کے ووٹ دے دیتے ہیں پی ٹی آئی کو؟ جذبات میں آ کے، ہاں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اچھا، آپ کی اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوگی، لیکن اگر پی ٹی آئی نے یا عمران خان صاحب نے جی صوبے میں کوئی کام نہیں کروایا تو عوام اتنی پاگل بھی تو نہیں ہے کہ وہ جذبات میں آ کے 2013 سے اسٹل ابھی تک جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کو ووٹ کریے. کوئی نہ کوئی تو ایسا بات ہوگی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ووٹ پڑ رہے ہیں. اچھا، ریسنٹلی کے پی کے جو ہیں علی نمین گنڈا پور صاحب، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، ٹھیک ہے، وفاق کے لیے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ کتنی صحیح ہے؟ ان کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے اسمبلی میں کھڑے ہو کے؟ اور آپ کا کیا اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو کہ کیا وہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنے صوبے کو دلوا سکتے ہیں حق؟ میڈم، اس کی غیر ذمہ دارانہ بات تھی. جو 18ویں ترمیم تھی، جو حقوق ہمیں ملنے چاہیے تھی، وہ اس پہ ڈسکس ہو کے وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. اس پہ اگر اس 18ویں ترمیم پہ اگر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے تو اس پہ عمل کروانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ دیگر فوائد کے پیچھے ہم لگ جائیں، وہ جو ہمیں نہ ملنے والے ہیں ان کے پیچھے ہمیں لگ جائیں. جو غیر قانونی ہیں، اللیگل ہیں، ان کی ریکویسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سر، انہوں نے یہ ناجائز. بات بولی، بڑے آپ نے بھی وہ بات سنی ہوگی، بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہا کہ وفاق کو کا اشارہ کر کے کہا کہ ہم میرے صوبے میں بجلی کی آن آف کا بٹن ہے تو میں جب چاہوں بند کر سکتا ہوں. اس طرح کی جس طرح کے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں دھمکی ہے، یہ اس طرح کے دھمکی میں الفاظ کو استعمال کرنا اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ وفاق کے لیے، اور آپ کو پورا میڈیا کوریج کر رہا ہے، پورا ملک اس طرح دیکھ رہا ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس طرح کے الفاظ کسی سیاستدان کو یا کسی ایسے انسان کو جو ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جی اس کو استعمال کرنا اچھی بات ہے؟ میں نہ صرف نون لیگ کی بات کری ہوں یا میں پی ٹی آئی کی بات کری ہوں، میں ہر اس سیاستدان یا ہر اس ایک اچھی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے انسان کے بارے میں بات کری ہوں جس کو اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. میڈم، بالکل اس نے غیر ذمہ دارانہ بات کی. یہ ان کا سابقہ روش ہے، یہ عمران خان کا بھی رویہ رہا ہے. انہوں نے بڑی گالیاں دی، بڑی دھمکیاں دی، ہماری قوم نے سنے، پوری عوام نے سنی. ٹی وی پہ ہر جگہ پہ اس نے میٹر وہ بجلی کا بل جلایا. اس نے چائنا کے پریزیڈنٹ کو آنے نہیں دیا. دوسرے معاہدات جو ہونے تھے دوسرے ممالک کے ساتھ ان پہ اس نے رکاوٹ ڈالی. یہ تو ان کا سابقہ شیوا ہے، اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ سوال آپ ان سے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ ان کی بات کر لیں تو رانا ثناءاللہ نے بھی بہت زیادہ لفظ استعمال کیے ہوں گے اسٹیٹمنٹس، تو میرا سوال یہ تھا کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے ان لیڈرز کو؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ اتنے پاپولرز ہیں. رانا ثناءاللہ نے کیا کہا؟ رانا ثناءاللہ کے اوپر جب وہ کیس تھا اس پر انہوں نے کہا تھا، اور ریسنٹلی جب یہ انہوں نے اپنی لانگ مارچ نکالا تھا تو انہوں نے بڑا ہی للکار کی یا دھمکی امیز الفاظ میں یہ کہا تھا کہ یہ ادھر آئیں، ٹھیک ہے، تو ان کو میں خود دیکھ لوں گا. اور پھر آپ اس سیٹ پہ ہیں. میرا سب سے بڑا اختلاف سر اس بات سے ہے کہ جب آپ ایک بڑے رسپانسبل سیٹ پہ ہوتے ہیں نا تب آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ نون لیگ ہے، کوئی بھی پارٹی ہے. کیونکہ لوگ آپ سے، جیسے آپ نے خود کہا کہ میں 8 سال کی عمر میں امپریس ہوا تھا
نواز شریف سے کوئی بات ان کی آپ کو اچھی لگی ہوگی, آپ نے ان کو کہا, آپ نے کہا کہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا, ٹھیک ہے, اس وجہ سے آپ ابھی تک اسٹل ان کے ساتھ ہیں. تو ٹی وی پہ آ کے یا اس طرح کے اسٹیٹمنٹس اسمبلی میں پاس کرنا, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اسمبلیز میں کس طریقے کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہاں سے وہاں بات جاری ہے, وہاں سے وہاں بات جاری ہے. تو جب آپ اتنی رسپانسبل سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تب آپ کو لفظوں کا چناؤ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کرنا, اس بات سے آپ بھی ایگری کریں گے. جی جی جی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ جو چترال ہے اس میں اب جو آپ نے کاموں کے نام بتائے ہیں یہ کب تک ہو جانے چاہیے, اور اس کی وجہ سے وہاں کی جو عوام ہے اس کو کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑ رہی ہیں؟ میڈم یہ پچھلا جو دور ہمارا گزرا ہے پی ٹی آئی کا, انہوں نے چترال کے لیے ایک ذرہ برابر بھی کام نہیں کیا. تو کم از کم ہماری کارکردگی پوچھنے کے بجائے ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا, ابھی کیا کرنے والے ہیں. لیکن ہم تو اب بھی ارادہ رکھتے ہیں, یہ نہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا ہم بس چپ چاپ ہاتھ دھرے ٹانگوں پہ ٹانگیں ڈال کر بیٹھ جائیں, لیکن ہم یہ نہیں کرتے. ہم انشاءاللہ چترال کی بھرپور خدمت کریں گے اپنی عوام کی, اور جو کچھ پروجیکٹس ادھر وفاق کے رہتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور یہ میاں صاحب کا, ہمارے بڑے میاں صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب کا یہ ویژن ہے کہ چترال میں وہ ترقی لے آئے, اور یہ سارے روڈز جو ابھی بن رہے ہیں یا بننے والے ہیں ان پہ کام شروع ہو ادھر, اور انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ ختم ہونے تک وہ بھی ہم کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ کی جو عوام ہے نا اس کو تھوڑا سا ریلیف مل سکتے. سر لاسٹ کوشچن, چترال کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ چترال کی عوام سے میں اتنی گزارش کروں گا کہ کام ہم کرتے ہیں, ووٹ آپ کسی اور کو دیکھتے ہیں. ابھی کل ہی سینیٹر فلک ناز صاحبہ اسمبلی میں فرما رہی تھی کہ میں نے نادرا آفس کے لیے اپر چترال میں دوسری جگہوں پر میں نے پروپوز کی تھی, ابھی تک اس پہ وہ منظوری نہیں ملی تھی, لیکن ریسنٹ جو گورنمنٹ آئی ہے ہماری گورنمنٹ, انہوں نے وہ منظور کرا دی ہے. انشاءاللہ وہ ابھی کھلیں گے. یعنی خود مخالف بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ چترال کے جو کام ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کرتی ہے, لہٰذا برائے کرم آپ ووٹ دیتے وقت کم از کم یہ خیال رکھا کریں کہ ہماری خدمت کون کرتا ہے, ہمارے کام کون کرتا ہے, اور ہمیں آگے لے جانے والی پارٹی کون سی ہے. لہٰذا برائے مہربانی جو ہے ہماری پارٹی کو بھی آپ مد نظر رکھیں, اور اس کو بھی ووٹ دے کر کسی وقت MNA MPA بنانے کی کوشش کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی آپ کی. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا. جی ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اگلے پروگرام تک مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.